سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق کو طریطہ میں آنے کا پیغام دے کر قاصد کو بھیج دیا تھا۔ ایک شام ایجلونا اپنے گھر میں عبدالعزیز کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ گھر محل جیسا تھا جس میں اس علاقے کا عیسائی گورنر رہا کرتا تھا۔ ایک خادمہ نے کمرے میں آ کر ایجلونا کو اطلاع دی کہ اس کی ایک پرانی خادمہ اسے ملنے کے لیے آئی ہے۔ کیا نام بتاتی ہے؟ ایجلونا نے پوچھا۔ نام نہیں بتاتی، خادمہ نے جواب دیا۔ کہتی ہے نام بتایا تو ملکہ ملنے سے انکار کر دے گی، اور کہتی ہے کہ ملکہ نے مجھے ملنے سے انکار کر دیا تو انہیں کا نقصان ہوگا۔ بھیج دو اندر، ایجلونا نے کہا۔ خادمہ کے جانے کے بعد 30-35 سال کے درمیان کی عمر کی ایک دراز قد عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ پرکشش عورت تھی۔ اس نے جھک کر سلام کیا۔ تم ہو؟ ایجلونا نے بے رخی سے کہا۔ نادیہ، کیا تم اس امید پر آئی ہو کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہوگا؟ اور میری خادمہ سے تم نے یہ کیا کہا ہے کہ میں نے تم سے ملنے سے انکار کر دیا تو میرا ہی نقصان ہوگا؟ کیا نقصان ہوگا میرا؟ میں معافی مانگنے نہیں آئی ملکہ، نادیہ نے کہا۔ اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرنے آئی ہوں۔ آپ مجھے کچھ کہنے کی اجازت تو دیں۔ اس نے کیا جرم کر دیا ہے ایجلونا؟ عبدالعزیز نے پوچھا۔ شاہ راڈرک جب درۂ کاولید کی طرف جا رہا تھا تو میں یہاں مریدہ آ گئی تھی، ایجلونا نے عبدالعزیز کو سنایا۔ یہاں شاہی خاندان کا ایک آدمی سب سے بڑا حاکم تھا، یہ بغاوت کے جرم میں قتل ہو چکا ہے۔ شاہ راڈرک کی شکست اور موت کی اطلاع آئی تو رائزیلیو میرا امیدوار بن گیا۔ اس نے ایسے جذباتی انداز سے میرے آگے اظہار محبت کیا کہ میں نے اس کی محبت کو قبول کر لیا، لیکن میں نے اسے کہا کہ مریدہ کو مسلمانوں سے بچاؤ، اسی شہر کو دارالحکومت بناؤ، فوج تیار کرو اور مسلمانوں کو اندلس سے نکالو، پھر میں تمہاری ہوں۔ رائزیلیو نے اس شہر کو بچانے کی پوری کوشش کی تھی۔ خود میں نے فوج اور شہر کے لوگوں کو لڑنے کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ نادیہ میری خاص خادمہ تھی، اسے میں نے اپنی ہمراز سہیلی بنا رکھا تھا۔ میں ایک رات شہر کے سرکردہ آدمیوں کو اکٹھا کر کے انہیں بتا رہی تھی کہ شہر کے لوگوں کو اور عورتوں کو کس طرح لڑنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس اجلاس میں رائزیلیو نہیں تھا، اس نے پیٹ کے شدید درد کی شکایت کی تھی۔ میں اجلاس سے فارغ ہو کر اسی کے کمرے کی طرف چلی گئی کہ اسے دیکھ آؤں۔ میں اس کے کمرے تک ابھی پہنچی نہیں تھی کہ میری ایک اور خادمہ نے مجھے روک کر کان میں بتایا کہ نادیہ بہت دیر سے رائزیلیو کے کمرے میں گئی ہوئی ہے۔ اس خادمہ نے مجھے بتایا کہ اس نے چھت پر جا کر روزون سے دیکھا اور دونوں کو بدکاری کی حالت میں پایا۔ یہ خادمہ نیچے آ گئی اور ایک کھڑکی کے ساتھ کان لگائے۔ رائزیلیو اور نادیہ اتنی اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے کہ کھڑکی کے باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ دونوں نشے میں تھے۔ خادمہ نے بتایا کہ ان کی باتوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ رائزیلیو نے اس نادیہ کو میری جاسوسی پر لگا رکھا ہے کہ میں کون سے جرنیل سے چوری چھپے ملتی ہوں اور کس کے ساتھ میرے تعلقات ہیں۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد نادیہ آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں تھیں؟ اس نے جھوٹ بولا۔ میں نے دیکھا کہ یہ نشے میں تھی۔ میں نے اسے صرف اتنا کہا کہ ابھی یہاں سے نکل جاؤ اور مجھے اس شہر میں نظر نہ آنا۔ اس نے جاتے جاتے کہا کہ رائزیلیو اسے زبردستی اپنے کمرے میں لے گیا تھا اور قتل کی دھمکی دے کر شراب پلائی، اور شاہی خاندانوں میں یہ کوئی نئی اور قابل اعتراض بات تو نہیں، عبدالعزیز نے کہا۔ اگر یہ اس کا حکم نہ مانتی تو قتل نہ ہو جاتی۔ تم نے رائزیلیو سے کچھ نہیں کہا؟ نہیں، ایجلونا نے جواب دیا۔ اسے تو میں نے پتہ ہی نہیں چلنے دیا تھا۔ نادیہ کو نکال کر مجھے افسوس نہیں ہوا۔ مجھے پہلے بھی کسی نے بتایا کہ یہ ہے تو خادمہ، لیکن رائزیلیو کو اس نے مٹھی میں لے رکھا ہے۔ وہ تو جو ہوا سو ہوا، عبدالعزیز نے کہا۔ اب اس سے پوچھو کہ یہ کیوں آئی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرنے آئی ہے۔ ہاں بتاؤ، ایجلونا نے نادیہ سے پوچھا۔ کیا ثبوت پیش کرنے آئی ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ میں یہ عرض کرنے نہیں آئی کہ مجھے معاف کر دیں، نادیہ نے کہا۔ نہ میں یہ کہوں گی کہ مجھے پھر اپنی خدمت کے لیے رکھ لیں۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ میں بے گناہ تھی۔ میں تو آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے خادمہ نہیں بلکہ سہیلی بنا رکھا اور مجھے ہمیشہ قیمتی کپڑے پہنائے، اور مجھے یہ بھی اجازت دیے رکھی کہ میں شہزادیوں کی طرح بن سنور کر رہا کروں۔ آپ نے مجھے ایسی حیثیت دی کہ رائزیلیو جو مریدہ کا بادشاہ تھا مجھے پسند کرنے لگا اور اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلانا شروع کر دیا۔ اس نے مجھے آپ کی جاسوسی کے لیے کہا تھا، لیکن میں نے کبھی آپ کی جاسوسی نہیں کی تھی۔ میں آپ کو یہ دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اب کیا بات ہے؟ عبدالعزیز نے پوچھا۔ کیوں آئی ہو؟ ملکہ ایجلونا کی قتل کی سازش ہو رہی ہے، نادیہ نے کہا، اور اس کے لیے مجھے تیار کیا جا رہا ہے، اور جس طرح مجھے تیار کیا جا رہا ہے یہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔
ہاں ہاں، عبدالعزیز نے کہا، اطمینان سے سناؤ، ہم سنیں گے۔ میں مریدہ سے کچھ دور ایک گاؤں میں رہتی ہوں، نادیہ نے کہا۔ وہاں ایک بہت بڑے ذمہ دار کے گھر میں آیا ہوں، اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ اس ذمہ دار کو میں نے بتا دیا تھا کہ میں ملکہ ایجلونا کی خاص خادمہ ہوا کرتی تھی۔ ایک روز ذمہ دار نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک ساحر کے پاس لے جاؤں گا، وہ تمہاری قسمت بدل دے گا اور تمہیں پھر محل میں نوکری مل جائے گی۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ ساحر اسی گاؤں میں رہتا تھا۔ میں نے پہلے کبھی اسے اس گاؤں میں نہیں دیکھا تھا، وہ نیا نیا آیا تھا۔ اس نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ملکہ اندلس کی خاص خادمہ تھی اور ذرا سی غلطی پر ملکہ نے مجھے شہر سے نکال دیا ہے۔ ملکہ نے مجھے اپنی سہیلیوں جیسی حیثیت دے رکھی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ ملکہ مجھے پھر اپنی نوکری میں لے لے۔ میں نے یہ خواہش اپنے دل میں چھپا لی تھی اور میں کسی کو نہیں کہنا چاہتی تھی کہ میری یہ خواہش پوری کر دے۔ معلوم نہیں میرے اس جاگیردار آقا کو میرے ساتھ اتنی ہمدردی کیوں پیدا ہو گئی تھی کہ اس نے خود ہی مجھے کہا کہ چلو میں اس ساحر سے ایسا سحر کرواؤں گا کہ تمہیں محل میں پھر وہی مقام حاصل ہو جائے گا۔ میں نے یہ سوچ کر بھی اپنی اس خواہش کو دبا لیا تھا کہ ملکہ ایجلونا اب ملکہ نہیں رہی، کیونکہ اندلس کے تمام بڑے شہروں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے اور شاہ راڈرک مارا جا چکا ہے۔ پھر بھی میں ملکہ کے پاس ہی آنا چاہتی تھی۔ میں اپنے نئے آقا کی ہمدردی پر دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی۔ ساحر نے مجھ سے میری خواہش پوچھی تو میں نے بتا دی۔ اس نے میری کنپٹیاں انگلیوں سے آہستہ آہستہ ملنی شروع کر دیں اور اس کے ساتھ ہی اپنے انگوٹھے میرے ماتھے پر آہستہ آہستہ رگڑتا رہا۔ اس نے مجھے کہا کہ اس کا عمل ایسا ہے جو الٹا کیا جاتا ہے، اس لیے میں وہ الفاظ دہراتی جاؤں جو وہ کہتا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ ملکہ ایجلونا کا چہرہ اپنے سامنے لاؤ اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی رہو۔ میں ملکہ کا تصور اپنے سامنے لائی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیں۔ ساحر نے کہا کہ میں اس کے الفاظ دہراؤں۔ اس نے یہ الفاظ کہے، یہ عورت میری دشمن ہے اور مجھے اس سے نفرت ہے۔ یہ میرے سامنے آئی تو میں اس کا گلا گھونٹ دوں گی۔ میں نے یہ الفاظ دہرائے۔ ساحر نے کہا کہ ایجلونا کا تصور سامنے رکھ کر یہ الفاظ اس طرح دہراتی رہو جیسے تم واقعی اس عورت سے نفرت کرتی ہو اور اسے قتل کر دو گی۔ میں نے یہ الفاظ دہرانے شروع کر دیے، لیکن میں اپنے دل میں حقیقی نفرت پیدا نہ کر سکی اور ساحر کو بتایا کہ میرے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ میں اس عورت کو اپنا دشمن سمجھ لوں جس نے مجھے اتنی زیادہ عزت دی تھی۔ ساحر نے ایسے انداز اور ایسے لہجے میں مجھے اپنے عمل کا یہ فلسفہ سمجھایا کہ یہ دراصل نفرت نہیں بلکہ محبت ہے۔ میں اس کی بات مان گئی۔ اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ الفاظ خواہش کے الٹ کہے جائیں گے۔ اس نے پھر میری کنپٹیاں اور میرا ماتھا آہستہ آہستہ ملنا شروع کر دیا۔ مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی اور ملکہ کا چہرہ میرے سامنے اس طرح واضح ہو گیا جیسے یہ تصور نہیں بلکہ حقیقی ایجلونا میرے سامنے بیٹھی ہے۔ پھر ایسے ہوا جیسے میں سو گئی تھی، لیکن وہ خواب تھا یا تصور تھا کہ ملکہ ایجلونا میرے سامنے گھومتی پھرتی رہی اور میرے اندر اس قسم کا احساس پیدا ہو گیا کہ یہ عورت مجھے اچھی نہیں لگتی اور اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تصور یا خواب ختم ہو گیا اور میں بیداری کی حالت میں آ گئی۔ میں نے ساحر کو بتایا کہ مجھ پر کیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اس نے کہا اگر یہ کیفیت طاری ہوئی تھی تو تمہیں کامیابی حاصل ہوگی اور اس سے مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ میرا عمل کامیاب ہے۔ اب تم ہر رات اسی وقت میرے پاس آ جایا کرو۔ تمہیں 5-6 راتیں آنا پڑے گا، پھر ایک روز ایجلونا خود تمہیں ڈھونڈتی ہوئی تمہارے پاس پہنچے گی اور پہلے سے زیادہ محبت اور پیار سے اپنے پاس رکھے گی۔ مجھے یہ سب عجیب سا لگا۔ میں نے اپنے آپ میں تبدیلی سی محسوس کی، لیکن سمجھ نہ سکی کہ یہ کیا ہے۔ میرا آقا مجھے وہاں سے لے آیا۔ میں حیران تھی کہ یہ شخص مجھ پر اچانک کیوں مہربان ہو گیا ہے کہ میری قسمت بدلنے کے لیے مجھے اس ساحر کے پاس لے گیا تھا۔ مجھے شک ہوا کہ یہ ہمدردی اور کرم نوازی کے عوض مجھ سے کوئی الٹی سیدھی فرمائش کرے گا، لیکن اس نے سوائے ہمدردی کے میرے ساتھ کوئی اور بات نہ کی۔ اگلی رات میرا آقا مجھے پھر اس ساحر کے پاس لے گیا۔ ساحر پھر وہی عمل دہرایا۔ ساحر نے پھر وہی عمل دہرایا اور مجھے گزشتہ رات والے الفاظ بار بار دہرانے کو کہا۔ میں دہراتی رہی، یہ عورت میری دشمن ہے اور مجھے اس سے نفرت ہے۔ یہ میرے سامنے آئی تو میں اس کا گلا گھونٹ دوں گی۔ اس دوران ساحر کے کہنے کے مطابق میں نے ملکہ ایجلونا کا تصور اپنے سامنے رکھا۔ ساحر نے اپنے عمل میں یہ اضافہ کیا کہ میرا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر ذرا اوپر کیا اور کہا کہ میری آنکھوں میں دیکھو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو یوں محسوس کیا کہ میں اس کی آنکھوں سے اپنی آنکھیں آزاد نہیں کرا سکوں گی۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اس کی آنکھیں 2 آئینے بن گئیں اور ان میں مجھے ملکہ ایجلونا کا چہرہ نظر آنے لگا۔
میرے کانوں میں میرے اپنے الفاظ داخل ہو رہے تھے۔ یہ عورت میری دشمن ہے اور مجھے اس سے نفرت ہے۔ یہ میرے سامنے آئی تو میں اس کا گلا گھونٹ دوں گی۔ یہ الفاظ میرے دل میں ایک ارادہ بن کر اتر رہے تھے۔ ساحر نے اپنا عمل یہیں روک دیا اور میرا ماتھا اور میری کنپٹیاں مل کر کہنے لگا، تمہارا کام جلدی ہو جائے گا۔ میں اپنے آقا کے ساتھ گھوڑا گاڑی میں واپس آ رہی تھی تو میں نے آقا سے کہا کہ میں سمجھ نہیں سکی کہ میرا کام کس طرح ہوگا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ایجلونا میری دشمن ہے اور مجھے اس سے نفرت کرنی چاہیے۔ آقا ہنس پڑا، پھر کہنے لگا کہ اس جادوگری کے راز سمجھنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ یقین رکھو کہ تمہارے دل میں جو نفرت کا احساس پیدا ہو رہا ہے، یہ ایجلونا کے دل میں تمہاری محبت پیدا کر رہا ہے۔ میں خاموش رہی۔ گزشتہ رات آقا پھر مجھے اس ساحر کے گھر لے گیا۔ مجھے ایک اور کمرے میں لے جایا گیا جہاں ساحر کے ساتھ 2 اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مسکرا کر میرا استقبال کیا اور ہمدردی کے 1-2 کلمات کہے۔ ساحر نے مجھے ساتھ والے کمرے میں بیٹھنے کو کہا۔ میں اس کمرے میں آ گئی۔ اسی کمرے میں مجھ پر عمل کیا جاتا تھا۔ میں ان دونوں کمروں کے درمیانی دروازے کے قریب بیٹھ گئی۔ انہوں نے دروازہ بند کر دیا تھا لیکن کواڑ پوری طرح بند نہیں ہوئے تھے۔ مجھے ان لوگوں کی باتیں سنائی دینے لگیں۔ وہ عبرانی زبان میں باتیں کر رہے تھے جو یہودیوں کی زبان ہے۔ ان کا خیال تھا کہ میں یہ زبان نہیں سمجھ سکتی، شاید اسی لیے وہ اونچی آواز میں بول رہے تھے۔ ملکہ کو معلوم ہے کہ میں یہودیوں کی زبان بڑی اچھی طرح سمجھتی اور بولتی ہوں۔ انہوں نے باتیں تو بہت کی تھیں، میں آپ کو وہ باتیں سنانے آئی ہوں جو انتہائی ضروری ہیں۔ ان میں سے کسی نے پوچھا کہ اس عورت سے تم یہ کام کرا لو گے؟ ساحر نے جواب دیا کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس عورت کے ہاتھوں کام ہو جائے گا۔ صرف 2 بار کے عمل سے اس نے وہ اثر قبول کر لیا ہے جو میں پیدا کرنا چاہتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ اثر چوتھے دن پیدا ہوگا۔ میرے آقا نے پوچھا کہ اصل کام کتنے دنوں بعد ہوگا؟ ساحر نے جواب دیا کہ 7ویں یا 8ویں دن۔ کسی اور نے پوچھا کہ یہ کام کیسے ہوگا؟ ساحر نے جواب دیا کہ جس طرح آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اسی طرح ہوگا۔ یہ عورت ایجلونا کے پاس جائے گی اور اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالے گی۔ ایک نے پوچھا کہ اگر پکڑی گئی تو بتا نہ دے گی کہ اس پر تم نے کوئی عمل کیا تھا؟ ساحر نے جواب دیا کہ اس کے ہوش و حواس اپنے قبضے میں ہوں گے ہی نہیں، یہ بولے گی ہی نہیں، ہر کسی پر چڑیلوں کی طرح حملہ کرے گی اور اسے قتل کر دیا جائے گا، اب فکر نہ کریں۔ ایک نے کہا کہ ہم یہی معلوم کرنے آئے تھے۔ میرا آقا بولا کہ ایجلونا کو زندہ نہیں رہنا چاہیے، اس نے ہمارے تمام آدمی اور بہت ہی قیمتی آدمی پکڑ کر مروا دیے ہیں۔ ساحر نے کہا کہ میں تم لوگوں پر کوئی احسان کرنے نہیں آیا، میں انتقام کی آگ میں جلتا ہوا آیا ہوں۔ یہودیوں نے اس ملک میں اپنی باعزت جگہ بنا لی تھی۔ مسلمانوں نے یہودیوں کو اعلیٰ رتبے دے دیے تھے، جاگیریں بھی دی تھیں، سب کچھ چھن گیا۔ یہ اس شیطان ایجلونا نے کرایا ہے۔ اس بدبخت کو معلوم نہیں کہ یہودی زمین کے نیچے سے وار کیا کرتا ہے۔ ہم کامیاب ہوں گے، یہاں پھر عیسائی بادشاہت قائم ہوگی۔ ہماری کامیابی کی نشانی یہ ہے کہ ہمیں ایسی موزوں عورت مل گئی ہے جو کسی رکاوٹ کے بغیر ایجلونا تک رسائی حاصل کر سکتی ہے۔ عبدالعزیز کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ ایجلونا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پھر کیا ہوا؟ عبدالعزیز نے کہا۔ فوراً بولو، ہم تمہیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دیں گے۔ پھر یہ ہوا، نادیہ نے کہا۔ یہودی ساحر اس کمرے میں آیا۔ میری حالت یہ تھی کہ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ پہلے تو میرے دماغ میں آئی تھی کہ ساحر کے آنے سے پہلے ہی بھاگ جاؤں، پھر یہ سوچ آئی کہ میں بھاگی تو یہ لوگ بھی بھاگ جائیں گے۔ ساحر آیا تو اس نے میرے سامنے بیٹھ کر وہی عمل شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ ایجلونا کا تصور اپنے سامنے لاؤ، تو میں ملکہ کا چہرہ اپنے سامنے لائی ہی نہیں۔ میں روز مرہ والے الفاظ دہراتی رہی لیکن اپنے آپ کو بیدار رکھا اور کچھ دیر بعد اس کا عمل ختم ہو گیا۔ یہ گزشتہ رات کی بات ہے۔ میں نے صبح اپنے آقا سے شہر آنے کی اجازت مانگی۔ اس نے گھوڑا گاڑی دے دی اور اپنا کوچوان ساتھ کر دیا۔ میں نے کوچوان کو شہر کے دروازے سے ہی واپس بھیج دیا ہے۔ اسے کہا ہے کہ میں خود ہی شام کو آ جاؤں گی۔ میں نے کوچوان سے یہ بھی کہا ہے کہ آقا کو کہنا کہ جہاں ہم روزانہ جاتے ہیں وہاں جانے سے بہت پہلے آ جاؤں گی اور وہاں چلیں گے۔ میں آپ دونوں کو یہ اطلاع دینے آئی ہوں۔ میں ملکہ سے یہ عرض نہیں کروں گی کہ مجھے پہلے والی نوکری میں لے لیں۔ میں ملکہ کی محبت اور شفقت کا صلہ دینے آئی ہوں۔ ملکہ نے میری بہت پذیرائی کی ہے۔ مجھ سے جو غلطی ہوئی تھی اس پر مجھے یہ قتل بھی کروا دیتی تو اس سے کون باز پرس کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے مجھے زندہ سلامت شہر سے نکل جانے کی اجازت دی۔ میرے دل میں ملکہ کی جو محبت ہے وہ کبھی مر نہیں سکتی، کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ تم شام سے بہت پہلے واپس چلی جانا۔ عبدالعزیز نے نادیہ سے کہا۔ میں تمہیں اپنی بگھی پر واپس بھیجتا،
لیکن میری بھگی دیکھ کر تم پر شک ہوگا۔ ہمیں اس گاؤں کا راستہ اور وہ گھر سمجھا دو جس میں یہ ساحر ٹھہرا ہوا ہے۔ تم اپنے آقا کے ساتھ وہاں چلی جانا، باقی کام ہمارا ہے۔ نادیہ، ایجلونا نے کہا، تم نے میری محبت کا حق ادا کیا ہے، میں تمہاری محبت کا حق ادا کروں گی۔ اسی رات نادیہ یہودی ساحر کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا آقا ساتھ والے کمرے میں 3 آدمیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ساحر اپنا عمل کر رہا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ گھر کے ایک آدمی نے جا کر دروازہ کھولا اور باہر دیکھتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ باہر سے دروازے پر اتنی زور سے دھکا پڑا کہ دونوں کواڑ دھماکے سے کھلے اور دروازہ کھول کر بند کرنے والا پیچھے صحن میں پیٹھ کے بل گرا۔ کم و بیش 20 مجاہدین جو عبدالعزیز کے محافظ دستے کے جانباز تھے اندر چلے گئے اور اس مکان کے کمروں میں پھیل گئے۔ گاؤں میں یہ مکان سب سے بڑا اور امیرانہ تھا۔ گاؤں مجاہدین کے محاصرے میں تھا۔ اس کارروائی کی کمان عبدالعزیز کے پاس تھی۔ ساحر کے بکس سے انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیاں نکلیں اور کچھ اوٹ پٹانگ سامان تھا جو کسی جادوگر کا ہی ہو سکتا تھا۔ اس ساحر کو نادیہ کے آقا اور وہاں جتنے آدمی موجود تھے ان سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ نادیہ کو بھی حراست میں لے لیا گیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ اس کی مخبری پر چھاپا مارا گیا۔ گاؤں کے چند سرکردہ لوگوں کو بھی حراست میں لیا گیا اور ان سب کو مریدہ میں لا کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ابوالحسن عبدالعزیز نے اپنے ایک حاکم سے جس کا کام پولیس جیسا تھا کہا، ایک یہودی ساحر اور ایک عیسائی جاگیردار سے اقبال جرم کرانا ہے۔ عبدالعزیز نے اسے تفصیل سے بتایا کہ ان کا جرم کیا ہے اور اس کی نشاندہی کس طرح ہوئی ہے۔ ابوالحسن دونوں کو قید خانے کے اس تہہ خانے میں لے گیا جہاں راڈرک اور اس جیسے بادشاہوں کو اذیتیں دے دے کر مارا جاتا تھا۔ یہاں اقبال جرم بھی کرائے جاتے تھے۔ اس تہہ خانے میں گیا ہوا انسان مشکل سے ہی زندہ اوپر آتا۔ وہاں رہٹ کے پہیوں جیسے 2 بڑے پہیے تھے۔ ایک پہیا ایک آدمی کی ایذا رسانی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ آدمی اس پر پیٹھ کے بل لٹا دیا جاتا تھا۔ اس کے پاؤں فرش پر ٹخنوں سے باندھ دیے جاتے اور بازو لمبے کر کے ہاتھ پہیے کے ساتھ جکڑ دیے جاتے تھے۔ پہیے کو چند انچ آہستہ آہستہ چلایا جاتا تو اس کے ساتھ بندھے ہوئے آدمی کو یوں لگتا جیسے اس کے بازو کندھوں سے اور ٹانگیں کولوں سے الگ ہو رہی ہوں۔ درد سے اس کی چیخیں نکل جاتیں۔ پھر اسے کہا جاتا تھا کہ اپنے جرم کا اقبال کر لے اور اپنے ساتھیوں کی نشاندہی کرے۔ اگر وہ اقبال جرم سے انکار کرتا تو پہیا آہستہ آہستہ ذرا سا اور گھما دیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ بندھے ہوئے آدمی کے جسم کے جوڑ کھلنے لگتے تھے۔ یہودی ساحر یہ اذیت برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اقبال جرم پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ لیکن میں اپنا جرم سالار عبدالعزیز کو بتاؤں گا، اس نے کہا۔ اس کے ساتھ میں نے کچھ اور باتیں بھی کرنی ہیں۔ اگلی صبح ساحر عبدالعزیز کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں یہودی ہوں، اس نے کہا۔ میں نے وہی کیا ہے جو ایک یہودی کو کرنا چاہیے تھا۔ ایجلونا کے جرم کو یہودی قوم معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے آپ کے خلاف ہماری بغاوت ناکام کرائی ہے اور دھوکہ دے کر بغاوت کے تمام لیڈروں کو سزائے موت دلائی ہے۔ اس عورت کو قتل کرنا ہمارا فرض تھا، لیکن قتل کے لیے کوئی آدمی تیار نہیں ہوتا تھا۔ کوئی آدمی تیار ہو بھی جاتا تو قتل کیسے کرتا؟ ہم جانتے تھے کہ ایجلونا کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ اس سے انتقام لیا جائے گا، اس لیے یہ کچھ عرصہ باہر نہیں نکلے گی۔ یہ فرض مجھے سونپا گیا۔ میرے پاس سحر کا ہی ایک ذریعہ ہے۔ اس کام کے لیے کسی ایسے آدمی یا عورت کی ضرورت تھی جو بلا روک ٹوک ایجلونا تک رسائی حاصل کر سکے۔ اس یہودی نے بتایا کہ اسے نادیہ کا سراغ کس طرح ملا۔ نادیہ کے جاگیردار آقا کے گاؤں میں 2-3 آدمی ایسے تھے جن کا رابطہ باغیوں خصوصاً یہودیوں کے ساتھ تھا۔ جاگیردار کے ساتھ بھی ان کے مراسم تھے۔ اس جاگیردار کو پتہ چلا کہ ایجلونا کے قتل کے لیے ایک ساحر نے کیا مطالبہ کیا ہے۔ جاگیردار نے کہا کہ اس کے پاس ایسی عورت ہے جو ایجلونا تک پہنچ سکتی ہے۔ اس اطلاع پر یہودی ساحر اس گاؤں میں آ گیا اور نادیہ کو اس کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ ساحر نادیہ پر جو عمل کر رہا تھا وہ ہپناٹزم جیسا تھا۔ اس سے نادیہ کے ذہن لاشعور میں ایجلونا کی نفرت ڈالی جا رہی تھی۔ نفرت بھی ایسی جو خونی دشمنی تک پہنچا دیتی ہے۔ اس عمل کو اس حد تک پہنچایا جاتا ہے جہاں انسان قتل کے سوا اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا، وہ قتل کر کے ہی تسکین پاتا ہے۔ اس ساحر نے یہ پورا عمل بیان کیا اور اس نے متعدد آدمیوں کے نام اور پتے بتائے جو اس سازش میں ملوث تھے۔ میری سزا کیا ہے؟ ساحر نے پوچھا۔ موت، عبدالعزیز نے جواب دیا۔ اگر میں کچھ ایسی باتیں بتا دوں جو آپ کو آنے والے خطروں سے بچا لیں تو کیا آپ میری جان مجھے واپس دے دیں گے؟ ساحر نے پوچھا اور 2-4 لمحے خاموش رہ کر کہا، میں آنے والے وقت کے پردے چاک کر سکتا ہوں، انسانوں کے چہرے پڑھ سکتا ہوں۔
تمہارے زندہ رہنے کا انحصار اس پر ہے کہ تمہاری پیشگوئی میرے اور سلطنت اسلامیہ اندلس کے کسی کام آ سکتی ہے، عبدالعزیز نے کہا۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں، صاحب نے کہا، کہ میری جان بخش دی گئی تو میں آپ کی سلطنت کے خلاف اور کسی مسلمان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں کروں گا جس سے ذرا سا بھی نقصان کا احتمال ہو۔ بولو، عبدالعزیز نے کہا۔ محترم سالار، یہودی صاحب نے کہا، پہلی بات یہ ہے کہ یہودی پر کبھی اعتبار نہ کرنا۔ کسی مسلمان کو تو کسی یہودی پر اعتبار کرنا ہی نہیں چاہیے۔ یہاں یہودیوں نے جو مسلمانوں کی مدد کی ہے وہ اپنے مفاد کے لیے اور اپنے مقصد کی تعمیل کے لیے کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس زمین پر آپ اپنی بادشاہت قائم کرنے آئے ہیں یہ ایک پراسرار زمین ہے اور اس کی تاریخ خون سے لکھی گئی ہے اور آئندہ بھی خون سے ہی لکھی جائے گی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، عبدالعزیز نے کہا۔ اس ملک پر حملہ ہوتا ہے، وہاں کی فوج لڑتی ہے، دونوں طرف خون بہتا ہے، دونوں فوجوں کے آدمی مرتے ہیں۔ میں اس خون کی بات نہیں کر رہا، ساحر نے کہا۔ اپنے ملک پر تو لوگ جان قربان کرتے ہیں، حملہ آور بھی مرتے ہیں۔ میں اس خون کی بات کر رہا ہوں جو اس ملک میں اپنے اپنوں کا بہاتے چلے آئے ہیں۔ یہ زمین پراسرار ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اندلس پر بدروحوں کا قبضہ ہے۔ دور پیچھے نہ جائیں، راڈرک نے ایک گوت بادشاہ وٹیندرا کے خلاف بغاوت کی اور اسے قتل کر کے تخت و تاج پر قبضہ کر لیا۔ راڈرک نے ہرکل کا برج کھولا، راہبوں نے اسے یہ برج کھولنے سے روکا تھا، مگر راڈرک اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ وہ اتنا زبردست اور جابر بادشاہ ہے کہ زمین اپنے راز اس کے قدموں میں اگل دے گی۔ اس نے برج کھول لیا اور اسے ایسی شکست ہوئی کہ اس کا اتنا بڑا لشکر ذرا جتنی فوج کی ہاتھوں کٹ گیا اور راڈرک کا پتہ ہی نہ چلا کہ کہاں گم ہو گیا ہے۔